کیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ ان کی پولیٹیکل پی ٹی آئی کے اندر کی میٹنگز کیا ہو رہی ہیں؟ آپ عمران خان سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو؟ ہم یہاں عمران خان کے لیے بیٹھے ہیں، یقین سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے یہ کرنا، آپ میڈیا سے اور وی لاگرز جو یہاں فوکس اگر رکھ سکتے ہو، نہیں تو ہماری مرضی اگر ہم جواب دیں کہ نہ دیں۔ اس لیے آپ نے اگر یہاں پہ شیطانیاں کرنے کے لیے آنا ہے تو عمران خان سے ڈسٹریکٹ کوئی نہ کرے۔ سیدھی سی بات، ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ، آپ فوکس رکھو، ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کے لیے ہے۔ اگر آپ نے اپنے وی لاگ چلانے تو اسی پہ ہی چلیں گے۔ اگر آپ نے شیطانیاں کرنی ہے یہاں پہ، ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ آپ عمران خان سے ڈسٹریکٹ نہیں کرو گے کسی بھی چیز پہ۔ یہ ایجنسیاں کروا رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے ایجنسیاں کیا کرواتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ جب میں نام لے لوں اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں چلا سکے گا، عاصم منیر کا نام لے لو، اس کے بعد مجھے پر اٹیک کروا دو، ہاں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ ہم تو جان دینے کو تیار ہیں، جیل جانے کو تیار ہیں۔ ہمیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ گند پھینکو گے ہند کی طرح تو ہمیں فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑتا۔ آپ فوکس رکھو عمران خان پہ اور لڑو اس کے لیے، لڑو اس کے لیے، سب لڑو اس کے لیے۔ اور سہیل افریدی صاحب آپ بھی کہیں ان کو، میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو کہ آپ اپنے لیڈر کی، یہ انہوں نے یہاں پہنچا دی ہے بات عمران خان کی کہ آپ ملاقات تو چھوڑیں، آپ بجٹ کیوں پاس کریں؟ اس سے عمران خان سے ملاقات پہلے کریں۔ عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرے سے پہلے ڈسکس کرو پھر بجٹ کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ آپ نے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کے اندر کتنی کی ہے۔ وہ اس کے اوپر پریشان تھے، لوگوں کے لیے کیا بینیفٹ دے رہا۔ آپ آج بھی کہو ان کو کہ ہم عمران خان سے ملاقات کروائیں، یہ کون ہوتے ہیں روکنے کے لیے؟ سہیل افریدی صاحب اگر آج بھی ملاقات نہیں ہوتی، پچھلی دفعہ بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کو؟ دیکھیں وہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم آلریڈی تھوڑی بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لایا عمل دیں گے۔ اچھا یہ بتا دیں گلگت الیکشن کے حوالے سے نواز شریف وہاں پر موجود ہیں، بلاول بھٹو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پارلیمنٹیرین جاتے ہیں۔ میری بات سنو، ان سے چھوڑو، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ یہ وہاں پہ پورا گلگت بلتستان کھڑا ہے عمران خان کے لیے، پورا گلگت بلتستان عمران خان کے لیے کھڑا ہے۔ اب جا کے یہ وہاں جو مرضی چھلانگے مار لیں، الٹا لیٹ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ ایک چیز رہ گئی ہے کہ اب مارو، جو ووٹر ہے نا اسی کو مارنا شروع کر دو، اس کے اوپر ڈنڈے چلاؤ کہ تم نے ووٹ نہیں ڈالنا، کچھ نہیں ہونا۔ یہ چوری کریں گے، ایک سیکنڈ چپ، میں بات کر رہی ہوں۔ آپ گلگت بلتستان پورا کا پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ پورا 100% گلگت بلتستان عمران خان کے ووٹ دینے کے لیے کھڑا ہے، اس کے نظریے کے لیے کھڑا ہے۔ اب اگر آپ یہ وہاں پہ جا کر ان کو مار پیٹ شروع کر دیں، اب ووٹر کو آپ پورا نظام کب تک روکیں گے؟ انسانوں کی آواز نہیں بند کر سکتے۔ ووٹ پہلے آواز تھی، آپ نے اب ووٹ بند کر دیا۔ ووٹ جو ہوتی ہے وہ آواز ہوتی ہے۔ جمہوریت کے اندر ووٹ آواز ہوتی ہے ہر انسان کی، جس کے تھرو اپنے نمائندے چنتا ہے۔ جب آپ آواز ان کی بند کریں گے تو پھر وہ سڑکوں پہ نکل کے اپنی آواز سنائیں گے۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ سی ایم صاحب